بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے مہمان شعیب بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ شعیب کا تعلق جیو ٹی وی سے ہے، تو ان سے جانیں گے کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، پی ٹی آئی والے بھی لاہور میں اپنا پروٹیسٹ اور مارچ کر رہے تھے، ریلی نکال رہی تھی، اور پولیس نے جو بڑا تشدد کیا ہے، ساتھ میں عورت مارچ بھی چل رہا تھا۔ تو شعیب بھائی تھوڑا سا آپ بتائیں، یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے ان دونوں مارچ کا؟ کیا یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے یا الگ تھے؟ کیا معاملہ ہوا؟ نہیں، ساتھ ساتھ تو نہیں چل رہے تھے، دونوں الگ الگ تھے، بلکہ اس میں ایک جماعت اسلامی کا حجاب ڈے کے حوالے سے بھی پروگرام چل رہا تھا۔ عورت مارچ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ویمنس ڈے تھا 8 مارچ کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے تھا وہ پروگرام۔ اور خان صاحب نے اپنی کمپین پولیٹیکل سٹارٹ کی تھی، اس حوالے سے تھا۔ تو یہ 2-3 پروگرام اکٹھے چل رہے تھے۔ بیسیکلی وہ ویسے ہی ویمنس رائٹس والے جو ان کا پروگرام تھا، اور یہ پی ٹی آئی کے تھا وزیر اعظم۔ تو یہ دونوں ڈیفرنٹ پروگرام چل رہے تھے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کا جو ریلی تھی یا مارچ تھا، یہ کہاں پہ ہو رہا تھا، اور عورت مارچ کہاں پہ ہو رہا تھا؟ حیار ڈے کا کس ایریا میں منایا جا رہا تھا؟ جو جماعت اسلامی پی ٹی والی؟ جو پی ٹی آئی کی ریلی تھی، یہ عمران خان کے گھر جو زمان پارک ہے وہاں سے ہونا تھا، اور اس نے روٹ لینا تھا اچرا سے ہوتے ہوئے وحدت روڈ، اور وحدت روڈ سے داتا صاحب والی سائڈ پہ جانا تھا۔ جبکہ جو ویمنس کا تھا پروٹیسٹ، یہ پریس کلب کے سامنے تھا شملہ پہاڑی کے پاس۔ تو دونوں کا روٹ بھی اور وینیو دونوں ڈیفرنٹ ہی تھے، لیکن تو گورنمنٹ نے چونکہ دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، تو اس وجہ سے پھر وہ دونوں ہی نہیں ہو سکے۔ تو یہ جو خبریں آئی کہ کافی مار کٹائی ہوئی اور ان پر شیلنگ کی گئی اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اور یہ زبردستی کرنا چاہ رہے تھے یہ مارچ، سے کیا ہوا؟ نہیں، ان کی اناؤنسمنٹ تو پہلے ہی تھی کہ یہ ریلی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہی الیکشن موڈ آن ہو چکا ہے۔ آپ ظاہری سی بات ہے، ریلیاں بھی ہوں گی، کارنر میٹنگز بھی ہوں گے، جلسے جلوس بھی ہوں گے، ایسے اجتماعات بھی ہوں گے۔ تو ان کا تو ایک وہ الیکشن موڈ ہے، پھر الیکشن ڈیٹ بھی ہے، پھر بائی چانس جس وقت یہ دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہے، ٹھیک 15-20 منٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے 30 تاریخ کی پنجاب کی ڈیٹ بھی دے دی۔ تو اس حوالے سے وہ دفعہ 144 کا بندہ نہیں تھا۔ یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سا اسٹیپ تھا نا، وہ انتہائی غلط ثابت ہوا۔ ہاں، اگر یہاں سے کچھ ہوتا، پی ٹی اے کی طرف سے اسٹیپ لیا جاتا، تو پھر اس پہ کہا جا سکتا تھا کہ جناب پی ٹی اے والوں نے یہ جو روٹ کا مسئلہ تھا، یا سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، یا پھر اس سے ہٹ کر پولیس والوں کو مارا، یا عام عوام کے لیے پرابلم کریٹ کی، پھر ان کے پاس جواز بن سکتا تھا۔ ادروائز جواز نہیں تھا یہ گورنمنٹ کے پاس۔ ارے شعیب بھائی، آپ کا ماشاء اللہ مذہبی رجحان بھی بہت ہے اور تھوڑا جی، بہت سمجھتے بھی ہوں گے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جب حکومت وقت یہ اعلان کر لے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں اس ریلی وغیرہ سے روکنا چاہیے یا حکومت کے خلاف جانا چاہیے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھا۔ اچھا، آپ کے سوال میں نا 2 سوال ہیں کہ حکومت وقت اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا سوال یہ کہ حکومت وقت کے خلاف اگر جانا ہو۔ حکومت وقت کے خلاف جانے کے جواز اور بیان کیے گئے ہیں، اور حکومت وقت کی پیروی کرنے کا تو ویسے ہی حکم ہے، چاہے حکومت وقت کوئی بھی ہو۔ اور جس بندے نے مخالف جانا ہے، پھر اس کا سٹینڈرڈ کیلیپر اور اس کا علمی نالج ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم کیوں خلاف جا رہے ہیں، اور اس کا پھر پورا پروسیجر بتایا گیا کہ ہمیں خلاف جانے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک بن جائے گا، تو میں تو آؤں گا سیدھا موضوع ہے بحث کے اوپر۔ چونکہ گورنمنٹ کا آرڈر تھا، تو اگر ان کی طرف سے ریلی کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، تو بنتا ان کا یہی تھا جو انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد کیا، وہ 2 گھنٹے پہلے اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے تھی کہ جناب گورنمنٹ آرڈر آ گیا، ریلی کینسل، اب ہم کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے اجازت لیں گے، جو کہ کورٹ نے پھر اجازت دے بھی دی کہ ریلی نکال لیں، تو پھر اس کے بعد کریں گے۔ کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ ان کو رک جانا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ آرڈر آ گیا تھا، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے جی، جو جہاں پر موجود ہے وہ وہیں سے واپس اپنے گھر میں جائے، فالو کرنا چاہیے تھا۔ اگر مخالفت میں جانا ہے نا آپ کو گورنمنٹ کو، تو پھر وہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جو گورنمنٹ نے جواز پیش کیا آیا وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کا وے تھا جو سا کورٹ میں یہ گئے ہیں بعد میں، یہ پہلے جانا چاہیے تھا، پھر ان کو ریلی کے انعقاد سے پہلے جانا چاہیے تھا، بعد میں نہیں۔ یہ بعد والا جواز تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب خلاف جانا ہے تو خلاف جانے کا پورا پروسیجر تھا، جیسے کہ میں نے وہ بتا دیا کہ کورٹ میں جانا تھا، تو وہ کورٹ کو فالو کر لینا چاہیے تھا ان کو۔ تو ویسے بنتا یہ تھا ان کا کہ گورنمنٹ آرڈر تھا اور وہیں پہ ختم کر دیتے کہ جناب چونکہ آرڈر ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں، پرامن طریقے سے جائیں۔ تو اس میں ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہو گئی، کافی لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اس سے تو پھر یہی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا چہرہ پھر
پی ٹی آئی کی جو مینجمنٹ ہے یا جو سربراہان ہے ان کی غلط فیصلے کی وجہ سے اتنا نقصان ہو غلط فیصلے کی تو بنیاد میں نے ایک بتا دی ہے آپ کو گیا؟ کہ جس وقت آرڈر آیا تھا، سمپل از دیٹ، گورنمنٹ آرڈر ہے، فالو کر لیا جائے. اس کے بعد یہ کہ سارا ان کے اوپر ڈالنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں کچھ گورنمنٹ کی بھی لوپس ہول ہیں. اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ پراپر طریقے سے، یعنی کہ جو 12-1 بجے جا کے فیصلہ کیا وہی فیصلہ 8-9 بجے کرتے کہ جناب یہ والا آرڈر ہے، اس کو فالو کیا جائے گا، یہ میپ ہے. اس کے بعد رہ گئی بات کہ جہاں پر اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ ایک بندہ فوت ہوا اور توڑ پھوڑ ہوئی، ہمارے لوگوں کو وہ چاہے پولیس والی سائڈ ہے، وہ چاہے ہماری عوام الناس والی سائڈ ہے، ان کو کبھی یہ چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ جو کر رہے ہیں وہ اپنی ہی کر رہے ہیں. ایک چیز، جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے، میرا ایک ماننا ہے کہ آپ جب پروٹیسٹ کرتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کا جینا حرام کر دیں. اسلام کبھی کسی کے اوپر زور زبردستی اپلائی نہیں ہوتا، اور نہ آپ اپنے پروٹیسٹ کو کسی کے اوپر زور زبردستی اپلائی کریں. پہلی چیز ہے پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میرا تو پروٹیسٹ کرنے کے طریقے سے ہی اختلاف ہے. پروٹیسٹ کا تو طریقہ یہ ہے، جیسے کہ ایک میں آفس میں کام کرتا ہوں، میں اپنے کام کو چھوڑ کے بیٹھ ہوں گھنٹے کے لیے، یہ پروٹیسٹ کا طریقہ ہے. ان کو ریلی کی نکالنی تھی تو ریلی کے لیے ایک باقاعدہ روٹ میپ لینا چاہیے تھا گورنمنٹ سے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جی سارا سہرا ان کے سر پہ، تو وہ مینجمنٹ کا سب سے پہلی چیز یہی ہے. ہمارے ہاں ریلی کا کہہ دیتے ہیں، ریلی کا یہ نہیں بتاتے کہ جناب وہ روٹ میپ کیا چلے گا آپ کا. ہوتا کیا ہے، عام عوام الناس کے لیے بلاکیج بن جاتی ہے. اب وہاں پہ اسٹیٹ کوئی بھی ہو، وہ صحیح ہے غلط کر رہی ہے، اس نے عوام الناس کے لیے تو رستہ کھول کے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. پھر اس میں ایسا ہی عمل آتا ہے جو چیز ساری ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ پروٹیسٹ کا ہی وے نہیں پتا لوگوں کو، پروٹیسٹ کرنا کیسے ہے. اچھا، اس میں دو باتیں آ رہی ہے. حکومت یہ آبویسلی یہی کہے گی کہ یہ جو بندہ ہے یہ پروٹیسٹ میں اس کی مارا گیا، لیکن دوسری سائڈ اگر دیکھو تو پی ٹی آئی والوں کی طرف سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ پولیس کے کاسٹڈی میں جا کے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے جیسے پہلے بولا نا کہ پروٹیسٹ کا وے ہی نہیں ہے یہ. آپ نے کہا پولیس کسٹڈی میں فوت ہوا، سوری آپ کے سوال میں تھا کہ پولیس کسٹڈی میں فوت ہوا یا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی اے والوں کے پتھراؤ کی وجہ سے ہوا. آپ دونوں کو جیسے مرضی لے لیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ عام عوام الناس کا پروٹیسٹ کے درمیان پتھراؤ کرنا بنتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی سمجھدار آدمی، آپ بھی کہہ دیں گے نہیں. اگر پتھراؤ کیا جائے گا تو obviously سی بات ہے کہ یہاں سے کم سیلف ڈیفense ہوگا. اب وہ سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. پھر بھی ظاہری سی بات ہے، آپ کسی کو روک رہے ہیں تو سیلف ڈیفenس میں تو مرنا. جی جی آپ کی ویڈیو رک گئی ہے، آپ کی ویڈیو فریز ہے یا پھر سے؟ صحیح، شاید وہ ویسے نیٹ ورک کا ہاں مسئلہ ٹھیک ہوگا. ہے. اب چل رہی ہے. نہیں میرے پاس نہیں چل رہی ہے. تو دوسرا جو عورت مارچ کے حوالے سے، عورت کے حقوق جی تو ہر بندہ مانتا ہے، اسلام میں بھی عورت کو حقوق حاصل ہے، لیکن یہ جو عورت مارچ کے نام پہ جو خواتین نکل آتی ہیں اور پھر ان کے جو پلے کارڈز ہوتے ہیں وہ دو مانی پلے کارڈز بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ ایسے لوگ آ کے ریپرزنٹیشن کرے وومن کی اور ان عورتوں کی ریپرزنٹیشن کرے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج وومن ڈے منایا جا رہا ہے؟ صابر بھائی، بات یہ ہے اس میں عورت مارچ کے حوالے سے میں یعنی کہ ویمن رائٹس کے تو خلاف میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ہوگا. پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ ہمارے آئین، قانون اور اسلام کے اندر عورت کو ایسا کون سا حق ہے جو نہیں دیا گیا. جی بالکل. ہاں، امپلیمنٹیشن کے اوپر سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اب پھر وہ صرف عورتوں کے خلاف نہیں، آپ مردوں میں بھی چیک کر لیں ان کے کیا حال چل رہے ہیں. ابھی جابس کے حوالے سے لوگوں کے حال چیک کر لیں، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے لوگوں کے حال چیک کر لیں. تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، رائٹس نہیں دیے یہ مسئلہ الگ ہے. اب دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے کہ جی یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ کیا کہتے ہیں رائٹس چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ رائٹس چاہیے کس سے؟ سوسائٹی کا دوسرا آپ ہے نا، وہ مرد ہے. اگر آپ نے مرد کو ہی چھوڑ دینا تو اس کا مطلب ہے آپ سنگل رہنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ان شارٹ ورڈنگ یہ کہ آپ دنیا سے کٹ آف ہونا چاہ رہے ہیں. کٹ آف تو نہیں ہو سکتے. تو ویمنس رائٹس تو آلریڈی ملے ہوئے ہیں، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اب جہاں دوسری سائڈ آتی ہے، جو سے یہ بندے یا عورتیں مارچ کر رہی ہوتی ہیں جن کو حقوق نہیں ملے، کیا یہ مارچ ان کے لیے ہو رہا ہے یا صرف اپنے لیے ہو رہا ہے؟
یا اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ شو آف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شو آف کا مطلب آپ سمجھ جائیے گا، میں کھل کے وہ ورڈ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو اس چیز کے لیے ہو رہا ہے. تو بیسکلی آپ کو معلوم پڑے گا کہ شو آف کے لیے ہو رہا ہے، نہ کہ یہ ویمن رائٹ کے لیے ہو رہا ہے. ویمن رائٹ کے اس کے ساتھ کوئی لنک اپ ہی نہیں ہے. دوسری چیز مجھے یہاں یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کی بہت کمی ہے ہر معاملے میں. مذہبی سطح پہ تو مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ ایک اسپیسیفک حد پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. 1400 سال کی آپ ہسٹری نکالیں اسلام کی، جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی اور مذہب میں کبھی آئے ہیں، نہ میں نے کبھی پڑھے ہیں. جاب کی اجازت یہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، جو سب سے بڑا ایشو بنتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جو ہمارا جو کلچر ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. امہات المومنین 11 تھی، 11 کے 11 حجرے تھے. اسی طرح مولا علی کا حجرہ الگ تھا، باقی بیگمات کا ان کے حجرے الگ تھے. مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا. ہمارے ہاں یہ کلچر ہے، لیکن اسلام نے وہ کلچر نہیں دیا ہوا ہے. اب دوسرا آ جائے، تیسرا بڑا ایشو آ جائے کہ عورت کو سب سے بڑا رائٹس اس کا مارتا کون ہے؟ عورت ہی مارتی ہے. لڑکی کو پسند کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ مرد جاتا ہے ہمارے کلچر میں، کبھی بھی نہیں لڑکی جاتا. لڑکی اس خواتین جو اس جو ساس پسند کرنے جاتی ہے، اور پھر شادی کے دوسرے دن سب سے پہلے جو ناپسند آتی ہے وہ ساس بھی ناپسند آتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ سسر کو پسند نہیں آئی؟ کبھی سنا ہے دیور یا جیٹھ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تو وہ عورت کے جو سے رائٹس مارے جا رہے ہیں، وہ بیسکلی عورت ہی مروا رہی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وراثتی مسئلہ ہے. اسلام نے تو حق دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے کلچر کا ایک ایشو ایسا ہے کہ جی بہن کو حصہ دینا ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے کہ جی وراثت دے دیں. اسلام نے تو خود بنا کے دیا کہ جی یہ وراثتی آپ کا حق ہے. لیکن وہ مارا کہاں جا رہا ہے کہ جی بہن کو حصہ دیا جائے گا. وہ سب سے پہلے ماں روکتی ہے، اور اس کے بعد بہنیں آپس میں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ جی ہم نے حصہ نہیں لینا. تیسری چیز، عورت ہی بیٹھ کے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ جناب ہمارے گھر میں بیٹا ہو. کبھی غور کیجیے گا اس چیز کے اوپر. عورت خود کی دعا یہی ہوتی ہے کہ جی مجھے بیٹا چاہیے. اس کی بھی دعا نہیں ہوتی کہ مجھے بیٹی چاہیے. پھر کبھی آپ نے سنا ہو کہ یار لڑکے نے جہیز مانگا. لڑکا نہیں مانگتا، لڑکے کے گھر والے، وہی اس کی ماں یا بہن، ساس یا نند کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ جہیز میں چیز آنی چاہیے. ہاں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا ساتھ لیتی آئی. تو میں بیسکلی اسی طرف آ رہا ہوں کہ ویمنز مارچ یا رائٹس کے لیے بات تب کی جائے جس وقت رائٹس کسی مرد نے آ کر دینے ہوں. بیسکلی رائٹس ان کو خود ہی چاہیے، اور وہ خود سے ہی چاہیے، ہم سے نہیں چاہیے. اب یہ آپ نے شاید سلوگن پڑھا ہوگا، میرا جسم میری مرضی، جی بالکل. شاید کہ تو جی میں بالکل. نے یہ پڑھا ہے. اب بے شک میں اس کے اوپر ایک مذہبی نیریٹو کو ہٹا کے دنیاوی نیریٹو پہ ہی آ جاتا ہوں خالی. ٹھیک ہے جناب، آپ کا جسم آپ کی مرضی، تو پھر بینگا مرد میرا جسم میری مرضی کا بھی تو رائٹ ہونا چاہیے. میں سارا دن 8 گھنٹے جاب کرتا ہوں، 2 گھنٹے آنے جانے کا میرا رستہ لگ جاتا ہے. اس میں کئی لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، میں کمائی کر کے لے کے آتا ہوں. تو پھر میں آپ کو کیوں دوں؟ پھر میں اپنی مرضی سے اپنے اوپر کیوں نہ لگاؤں؟ میں آپ کی ہی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں. پھر آپ نے ایک سلوگن پڑھا ہوگا کہ جناب میں آپ کا کھانا گرم کیوں کروں، اپنا کھانا خود گرم کرو. تو بھائی ہم آپ کے لیے جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو آپ اپنی وہ میک اپ کے اوپر پیسہ لگا رہی ہیں، تو پھر ہم بھی آپ کو کما کے وہ آپ کے میک اپ کے لیے پیسہ کیوں دیں؟ خود کمائیں. بیسکلی ہم سے سارے کے سارے فیسلٹیز تو لینی چاہتی ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں فیسلیٹیٹ نہیں کرنا چاہتی. اور یہ بھی ایک اسپیسیفک ورژن ہے ان کا، باقی عوام الناس کا یا عام عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ. اور وہ جی شو آف کے لیے ہی ہے، ادروائز اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی بالکل. مجھے تو لگ رہا ہے نا کہ یہ جو ہمارے اگر کمپیریزن کریں ان چند خواتین کا جو نکلتی ہے عورت مارچ میں، اور جو ہماری باقی عوام ہے، تو عوام کی جو ہماری خواتین بھی، ان کی بھی یہ سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ اسپیسیفک سوچ لبرلزم اور اپنا کچھ مضمون ارادے لے کر یہ مارچ میں یہ پلے کارڈ اٹھا کر آتی ہیں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کا کیا رول ہے؟ کیونکہ یہ تو مقیبر خواتین ہیں، اگر ان کو کوریج دے دے کر یہاں تک پہنچا دیا کہ اب ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں عورت مارچ والے ہیں، یہ ان کے سلوگن ہے، مطلب ان کی پبلسٹی فری میں کر دی، تو میڈیا کا کیا رول ہے؟ بیسکلی جو پبلسٹی ہے نا، وہ پاکستان سے تو ہو نہیں رہی ہے. آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. ابھی آپ نے خود ہی یہ چیز کلیئر کر دی کہ جو عام عوام الناس کی عورتیں، ان کا ان سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. ایون کہ پریکٹیکلی لائف میں جائیں تو آپ جو ویمنز مارچ کر رہی ہوتی ہیں، جو ان کے سٹیج پہ بیٹھی ہوئی عورتیں، ان سے نہیں، جو نیچے بیٹھی عورتیں، ان سے پوچھیے گا، ان کو بھی نہیں اکثر چیزوں کو پتا ہوگا کہ چل کیا رہا ہے.
اگر آپ کا ایسا وزٹ دوبارہ کبھی اس طرح کے فنکشنز میں ہو تو جی جی اس لیے بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سلوگنز کیا ہے، اور ان کو مطلب کا بھی نہیں پتا جی، بس جسٹ انہوں نے کہا تھا آگے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو گئے، کس بنیاد پہ آگے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو وہ بیسکلی اپنے اس سارے ایجنڈے کی طرف چل رہے ہیں. اور یہ جس وقت کسی سوسائٹی کو برباد کرنا ہوتا ہے نا، آپ نے اسلام کے بارے میں اگر تھوڑا سا پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہسٹری میں اسلام کو گرانے کی کوشش کی گئی تو اس میں 2 سازشیں شامل تھیں، ایک پیسہ اور دوسرا عورت. اور اسی چیز کو آپ جب قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی آپ کو اگر کسی فتنے سے بچنے کے لیے آرڈر دیا گیا تو ان 2 چیزوں سے ہی کیا ہے، ایک عورت کے فتنے سے بچو اور دوسرا مال کے فتنے سے بچو. اس کا کوئی حل نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے. تو اب یہاں پر سیم پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے یا اسلامی کلچر کو تباہ کرنے کے لیے وہ فتنہ استعمال کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنلی آپ چیک کر لیں، جو 2-4 ایجنڈے ہیں مذہبی طور پر جہاں پر اس کو بیک اینڈ کیا جاتا ہے، تو ان سوسائٹیز میں پاکستان شامل ہے کہ جناب یہاں پہ مذہبی طور پہ نا یہ ریئیکشن آتا ہے. اس مذہبی ریئیکشن کو دبانے کے لیے ان کے پاس ہتھ کنڈوں میں سے یہی 2 ہتھ کنڈے ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ چیک کریں ریپ کیس پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں یا امریکہ میں؟ آپ چیک کریں کہ جو مینٹلٹی ہراسمنٹ کہہ لیں یا فزیکلی ہراسمنٹ کہہ لیں، وہ یورپ میں زیادہ ہے یا پاکستان میں زیادہ ہے؟ آپ کو کمپیریزن کرنے پہ جواب مل جائے گا. لیکن آزادی کہاں پہ چاہیے؟ پاکستان میں چاہیے، وہاں نہیں چاہیے جہاں پر یہ سارا کچھ زیادہ مقدار میں ہو رہا ہے. آپ انڈیا کی اٹھا لیں، دہلی سٹی کو لاسٹ ایئر انہوں نے ویمنز کے لیے سب سے خطرناک سٹی کہا، لیکن سب سے زیادہ حقوق کہاں چاہیے؟ پاکستان کے اندر عورتوں کو. وہاں کیوں نہیں چاہیے؟ مطلب جبکہ یہ یہاں پر حقوق ایک پری پلان سازش کے تحت یہ لانچ کیے جاتے ہیں اور یہ سب کیا جا رہا ہے بالکل پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ اتنا کھل کے آگے آ نہیں پا رہے ہیں، اتنا کھل کے وہ آگے چل نہیں پا رہے. بیسک ان کو ایک آئیڈیالوجی کا مقابلہ آئیڈیالوجی سے ہوتا ہے، لڑائی سے نہیں ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. اکنامکلی بھی آپ چیک کر لیں اور سوشلی بھی چیک کر لیں. اور تیسری یہ سوشلی کے اندر ایک حصہ ویمن کا موجود ہے جو کہ آئیڈیالوجی کے تحت چل رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اکنامکس ایک اس میں آئیڈیالوجی چل رہی ہے سود کے حوالے سے، دوسرا ویمن کے حوالے سے چل رہی ہے، تیسرا چائلڈ لیبر کے حوالے سے چل رہی ہے آپ کی، اور چوتھا وہ کیا کہتے ہیں چائلڈ میرج کا ایک ایشو بڑا چل رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. آپ یہ 4 ایشوز چیک کر لیں، یہ بیسکلی ایک آپ کو آئیڈیالوجی ملے گی، پیچھے اس کا پورا ایک نظریہ ملے گا آپ کو کام کرتا ہوا، کہ وہ صرف اور صرف پاکستان یا مذہبی جو سے تھوڑے بہت مذہبی طور پہ کام کر رہے ہیں ان ممالک کے اندر زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے بنسبت دوسرے ملکوں کے. لیکن اگر آپ پورنگرافی میں جائیں تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ یورپ اور امریکہ اس سب میں سب سے آگے ہے، کہ وہاں پہ پورنگرافی چلتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، باقاعدہ فنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس سوسائٹی کے اندر دیں. اور ہماری سوسائٹی اس کو اڈاپٹ کرتی جا رہی ہے بڑی جلدی جلدی. بیسکلی اس سے ہمارا معاشرہ اڑ رہا ہے. اب یہاں پر بیسک کام جو آتا ہے نا، اس کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ مذہبی طبقے کا آتا ہے جو ٹرین کرے. یہاں پہ ہمارے ہاں چونکہ مسلکی اختلافات چلتے رہتے ہیں اور اسی ہی جنگ میں لگے رہتے ہیں. اس آئیڈیالوجی کے اوپر پچھلے تقریباً میرا خیال ہے 25-30 سال میں میں نے نہیں دیکھا کہ کام ہو رہا ہے. آپ کسی کو بھی چیک کر لیں، کوئی کام نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر. ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی مذہبی سطح پر، ان کو مینٹلٹی طور پہ پختگی کا شکار کم پختگی کا شکار کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہا ہے. مذہبی طبقے کے اندر یہ چیز اب شامل ہو چکی ہے. آپ کو مدرسہ جات کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یار ماڈرن کلچر ہے، وہاں پر اگر ایسی ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں یا اس کو دیکھ کے چیزیں لوگ کر رہے ہیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یار ان کا ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے مدرسہ جات کے اندر یہ چیز چلنی شروع ہو گئی ہے، مسجدوں کے اندر کے واقعات آنے شروع ہو گئے ہیں. اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پر وہ انسان نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر اصل میں ٹریننگ کی کمی ہو گئی ہے. اتنا فہم و فراست کے ساتھ نہیں چلا جا رہا جتنا وہ اپنے مسلکی اختلافات کو لے کر چل رہے ہیں. ہمیں بینگ اے مسلم اپنی آئیڈیالوجی کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے اجتہاد کر کے اس آئیڈیالوجی کے خلاف کام کرنا پڑے گا. ادروائز ہماری سوسائٹی بہت بگڑ چکی ہے. شعیب بھائی آپ سے آخری سوال میں یہ پوچھوں گا کہ میڈیا کے حوالے سے کہ حیا مارچ بھی ہوا اور یہ عورت مارچ بھی ہوا، اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ کو کوریج مل جاتی ہے مین اسٹریم میڈیا سے، یوٹیوبر اور جتنے بھی ٹائپ کے میڈیا ہے وہ پہنچا ہوتا ہے. لیکن حیا مارچ میں
میڈیا کی کوریج بہت کم نظر آتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا میڈیا فنڈیڈ ہے یا یہ صرف ویورشپ کے لیے جاتا ہے یا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا، ویورشپ کے لیے کیا جاتا ہے اور فنڈیڈ ہے. اب میں دوسری نے طرف جواب جون سا دے حیا، دیا. تو جون سا حیا مارچ ہے، اس میں پرابلم سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم لوگ چونکہ پاکستانیوں کو عادت پڑ گئی ہے مسالہ دیکھنے کی، لڑائی جھگڑا دیکھنے کی، چیزیں سیکھنے کی، پڑھنے کی، وہ کتابیں پڑھنے کی، یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. وہ صرف مسالہ دیکھتے ہیں، اور اس وہ مسالہ کو اور مسالے کے اندر جو سی چیز آج کل زیادہ چلتی ہے ولگیرٹی، اس کو زیادہ دیکھا سوچا جاتا ہے، نہ کہ وہ پین کمزور ہے. ان کی کمپین والی سائڈ بھی جو سی نا انتہائی کمزور ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہے، اویئرنیس کی کمی بھی ہے کہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو استعمال کیسے کرنا ہے. اس چیز کی ان کی کیا کہتے ہیں کمزوری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا پاور کیا ہے. جس دن ان کو وہ یہ چیز ٹیکل کرنی آ گئی نا تو وہ چیزیں کامیاب ہو جائیں گی. جس میں اس کی آپ کو میں بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو گئی پارٹی، ایک ہماری مذہبی پارٹی ہے. آپ ٹوٹل مذہبی پارٹیوں کا چیک کر لیں سوشل میڈیا نیٹ ورک یا ان کا نیریٹو کتنا چلتا ہے، اور ایک خالی پی ٹی آئی کا نیریٹو کتنا چلتا ہے، آپ کو فرق نظر آ جائے گا. تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چونکہ بیسیکلی مذہبی طبقے کو اپنا نیریٹو سیل کرنا سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر ابھی تک کرنا آیا نہیں ہے، ہم نے کس طرح کرنا ہے. اسی طرح آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، یہ اپنا مذہبی طبقے کے اندر دو طبقے اور موجود ہیں، جس میں ایک انجینئر صاحب پائے جاتے ہیں آج کل، شاید آپ نے سنا بھی ہو. جی بالکل. انجینئر ان مرزا کا محمد. نیریٹو کتنا سپیڈ سے بکتا ہے، ان کو استعمال کرنا آتا ہے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا استعمال کیسے کرنا ہے. یہاں پر اچھے خاصے ڈگری ہولڈر والے بندے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہوتے ہیں، زندگیاں لگی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس سوشل میڈیا میں مونیٹائز پیسے دے کے چینل کروائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا چینل ہی مونیٹائز کروا دیں گے، ہم اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، یا ہم اپنے علامہ صاحب کے لیے یا بابا جی کے لیے یا پیر صاحب کے لیے پیسے دیتے ہیں، آپ مونیٹائز کروا دیں. لیکن یہ جو ٹیکنیکلی چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں کم استعمال کرنا اور پھر ان سے دور رہنا، یہ ہمارے لیے بڑا نا وہ پرابلم کا سبب بن گیا ہے. اس میں ترکی کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ارطغرل یا ترکی نے جس طرح یہ سلجوکی سلطنت کے اوپر ڈرامے بنائے اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اوپر جیسے ڈرامے بنائے، اس میں جو سارا وہ مذہبی عنصر دکھایا گیا، اس مذہبی عنصر کو جس طرح انہوں نے پبلسٹی دی، ہمارے پاکستان یا سب کانٹیننٹ میں اوور آل ورلڈ کے اندر اس نے ایک بڑی اٹریکشن لی ہے. اس سے کچھ نہ کچھ یہ بینیفٹ ضرور ہوا کہ لوگ تھوڑا مذہب کی طرف انٹریکٹ ہوئے ہیں. تو اس چیز کا بڑا فائدہ ہے کہ اس چیز کو اگر استعمال کیا جائے ہم اپنے یہاں سب کانٹیننٹ کے حوالے سے بھی، تو بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں. ڈرامے ہمارے بھی یہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی بڑے ہیروز رہے ہیں. اگر سلطنت عثمانیہ نے منگول کے خلاف جہاد کیا تو علاؤدین خلجی نے بھی منگولوں کو ہرایا، غیاث الدین بلبن نے بھی منگولوں کو ہرایا. تو ہم بھی اپنے کلچر کو ساتھ میں اس مذہب کو اڈاپٹ کر کے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، لوگوں کو چیزیں بتا سکتے ہیں. جی بالکل. تو بس یہی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ ڈفرینٹ ہو، آئیڈیالوجی پہ تھوڑا سا ورک کیا جائے اور تھوڑا سا ہم اپنا جو راستہ ہے وہ ڈفرینٹ کرے تو انشاءاللہ امتی میں بھی بڑی ضرورت ہے بالکل. کہ ہاں ہم کافی چینج لے کے آ سکتے ہیں. بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. تھینک یو تھینک ویری یو. مچ، آپ کا بھی بہت شکریہ.